احمد الحمد کی بہادری وہی شعلہ ہے جو صدیوں پہلے کے مسلم ہیروز کے دلوں میں جلتا تھا جب فتح اور انصاف کے لیے جانیں قربان کی جاتی تھی۔ ایک نہتے پھل فروش نے دشمن کے سامنے ڈٹ کر ثابت کیا کہ حقیقی ایمان اور تقوی انسان کو عظیم ہمت دے سکتے ہیں۔ یہ وہی روح ہے جو خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی اور دیگر مسلمان رہنماؤں میں دکھائی دیتی تھی، جو خطرے کے سامنے سر جھکانے کی بجائے دشمن کی صفوں میں داخل ہوتے تھے۔ احمد نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف انسانی جانیں بچائیں بلکہ اسلام کے اصول، ہمدردی اور بہادری کا عملی مظاہرہ کیا۔ اس کا عمل صرف ایک فرد کی بہادری نہیں بلکہ پوری امت کے لیے فخر اور مثال ہے کہ حق کی راہ میں کھڑے ہونا سب سے بڑی جرت ہے۔ جیسے قدیم مسلم ہیروز نے ظلم اور دہشت کے خلاف ڈٹ کر معاشرے کو محفوظ بنایا، احمد نے بھی بونائی میں اپنی قربانی سے سینکڑوں جانیں محفوظ کی۔ یہ واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ایمان اور ہمت کے امتزاج سے کوئی بھی انسان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ احمد کی بہادری ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ حق، انصاف اور انسانیت کی حفاظت کا بھی نام ہے۔ یہ ایک زندہ مثال ہے کہ مسلمان آج بھی اپنی زندگی اور اقدار کے لیے قربانی دینے سے نہیں کتراتے۔ احمد الحمد نے ثابت کر دیا کہ حقیقی ہیرو وہ ہے جو نہتے اور سچے دل کے ساتھ برائی کا مقابلہ کرے اور انسانی جانوں کی حفاظت کرے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے مشہور ساحل بونائی میں اتوار کے روز پیش آنے والا واقعہ ایک حقیقی انسانی بہادری کی داستان بن گیا ہے۔ اس واقعے میں 43 سالہ احمد الحمد نامی ایک پھل فروش نے مسلح حملہ آور پر قابو پا کر نہ صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈالا بلکہ سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بچانے میں بھی کامیاب ہوئے۔ احمد کی وائرل ہونے والی ویڈیو نے دنیا بھر میں توجہ حاصل کی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ درخت کے پیچھے چھپے حملہ آور کے قریب جا کر اس کی بندوق چھین لیتے ہیں اور اسے زمین پر گرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کارروائی کے دوران احمد کی بازو اور ہاتھ پر گولیاں لگی ہیں اور وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے جہاں ان کی سرجری کی گئی ہے۔ احمد الحمد کے اہل خانہ کے مطابق وہ ایک سادہ زندگی گزارنے والا شخص ہے۔ 2 بچوں کا والد اور پھل فروش ہیں۔ ان کے والدین محمد فتح الحمد اور ملکہ حسن الحمد نے بتایا کہ احمد 2006 میں آسٹریلیا آئے تھے اور چند ماہ قبل وہ خود سڈنی پہنچے تھے۔ والدین کا کہنا تھا احمد نے صرف انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے کارروائی کی اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کس کی جان کو بچا رہے ہیں یا لوگوں کی قومیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی فرق نہیں کرتا کہ آپ آسٹریلیا کے شہری ہیں یا کسی اور ملک کے، یہاں ہر انسان کی جان ایک جیسی اہمیت رکھتی ہے۔ واقعے کے دن بونائی ساحل پر تقریباً 1000 سے زائد لوگ موجود تھے، جن میں یہودی کمیونٹی کے لوگ ہنوکا کا جشن منا رہے تھے۔ حملہ آور نے بلا تفریق فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ پولیس نے اس واقعے کو دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا اور بتایا کہ 2 حملہ آور تھے، جن میں سے ایک 50 سالہ شخص ہلاک ہو چکا ہے جبکہ اس کا 24 سالہ بیٹا ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ احمد کی بہادری کی وجہ سے کئی افراد کی جانیں محفوظ رہیں۔ احمد کی وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آور ایک درخت کے پیچھے آڑ لے کر فائرنگ کی کوشش کر رہا ہے۔ احمد ابتدا میں ایک گاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور پھر اچانک اس پر جھپٹتے ہیں۔ وہ حملہ آور کی بندوق چھیننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اسے زمین پر گرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ احمد بندوق کا رخ حملہ آور کی جانب کر دیتے ہیں، پھر اپنا ایک ہاتھ ہوا میں بلند کر دیتے ہیں تاکہ پولیس کو دکھا سکیں کہ وہ خود نہتے ہیں۔ ویڈیو میں حملہ آور کو بعد میں پل پر دوسری بندوق کے ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ احمد کی کارروائی نہایت خطرناک ماحول میں ہوئی۔ ساحل کے عینی شاہدین نکو اور ولیم نے بتایا کہ فائرنگ کی آواز سن کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ سب ایک دوسرے کو دھکیلتے اور دوڑتے ہوئے ساحل سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منظر واقعی کسی ہولناک فلم جیسا لگ رہا تھا۔ ہر طرف چیخو پکار اور گولیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مارکوس نامی ایک اور عینی شاہد نے کہا کہ جیسے ہی لوگوں کو حقیقت کا اندازہ ہوا، سب دوڑنے لگے۔ اس نے 10 سالوں میں بھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ پولیس کمشنر میل لینن نے اس واقعے کو دہشت گردی قرار دیا اور بتایا کہ حملہ آور نے یہودی کمیونٹی کو نشانہ بنایا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر کرس منز نے احمد کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص حقیقی ہیرو ہے اور اس کی کارروائی نے بے شمار لوگوں کی جانیں بچائیں۔
انہوں نے کہا کہ میں نے اس ویڈیو میں اب تک کا سب سے ناقابل یقین منظر دیکھا ہے۔ ایک شخص نہتا رہ کر حملہ آور کے سامنے جا رہا ہے اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی زندگی بچا رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے بھی احمد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم نے آسٹریلوی شہریوں کو دوسرے کی مدد کرنے کے لیے خطرے کی جانب دوڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ لوگ ہیرو ہیں اور ان کی بہادری نے زندگیاں بچائی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کرسمس کی تقریب میں احمد کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ انتہائی بہادر شخص تھا جس نے حملہ آور پر حملہ کر کے بہت سی زندگیاں بچائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے بھی احمد کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ہم نے ایک بہادر مسلمان شخص کا عمل دیکھا اور میں اسے سلیوٹ کرتا ہوں۔ احمد کے قدر مصطفیٰ نے کہا کہ وہ ہیرو ہے، 100% ہیرو۔ اسے 2 گولیاں لگی ہیں، ایک بازو پر اور ہاتھ پر۔ مصطفیٰ نے مزید کہا کہ وہ ہسپتال میں احمد سے ملاقات کے بعد مطمئن ہوا ہے کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ امید ہے کہ مکمل صحت یابی کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام پر آئے گا۔ واقعے کی سنگینی کو عینی شاہدین نے مختلف انداز میں بیان کیا۔ پھر گرین نامی برطانوی شہری نے بتایا کہ فائرنگ کی آوازیں سنتے ہی وہ کھڑکی کی جانب گئے اور دیکھا کہ ایک سفید کار کے اوپر موجود شخص گولیاں چلا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ چیختے ہوئے میرے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے بلائنڈرز بند کیے اور الماری میں چھپ گیا۔ اور ایک عینی شاہد جس نے بچوں کے ہمراہ ساحل پر وقت گزارا تھا نے بتایا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بونڈائی میں ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ حملے کے نتیجے میں شمالی بونڈائی کے علاقے میں ویرانی کا راج تھا۔ سڑکیں ویران ہو گئیں، لوگ گھروں تک محدود ہو گئے اور پولیس کی چند گاڑیوں کے علاوہ کوئی بھی حرکت نہیں تھی۔ حملہ آوروں نے معصوم افراد اور بچوں کو نشانہ بنایا۔ یہودی عبادت گاہ پر فائرنگ کے دوران کئی افراد ہلاک ہوئے۔ ایلیکس راؤچن، جو آسٹریلوی یہودی کمیونٹی کے نمائندہ تنظیم کے عہدیدار ہیں، نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں ان کے خاندان کے کئی افراد اور کئی دوست شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرا دوست انتہائی ہنسمکھ اور خوبصورت شخصیت کا مالک تھا، اب اس کا بیٹا بغیر والد کے پرورش پا رہا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق متاثرہ علاقے میں 4 سالہ ایک بچی بھی اپنے والدین سے بچھڑ گئی تھی جس کے چہرے پر شیرنی کی پینٹنگ تھی۔ خوش قسمتی سے بچی کو بعد میں والدین تک پہنچایا جا سکا۔ یہ واقعہ اس بات کا مظہر ہے حملہ آور نہ صرف بالغ افراد بلکہ معصوم بچوں کو بھی نشانہ بنانے کے لیے تیار تھے۔ یہ واقعہ نہ صرف آسٹریلیا بلکہ عالمی میڈیا میں بھی نمایاں ہوا۔ بی بی سی، اے بی سی نیوز، ترک میڈیا، امریکی اور اسرائیلی ذرائع نے احمد کی بہادری کی تعریف کی۔ ویڈیو میں احمد کی کارروائی، حملہ آور پر قابو پانے اور دوسروں کی جانیں بچانے کے مناظر کو سوشل میڈیا پر کروڑوں بار دیکھا گیا۔ صارفین نے احمد کو حقیقی ہیرو قرار دیا۔ اس واقعے سے یہ بھی واضح ہوا کہ انسانی جان کی حفاظت کے لیے خطرے کا مقابلہ کرنے والا ایک فرد پوری کمیونٹی کے لیے مثال بن سکتا ہے۔ احمد الحمد کی بہادری نے ثابت کیا ہے کہ خوف و ہراس کے باوجود انسانیت کی خدمت اور جان بچانے کی کوشش سب سے بڑی جیت ہے۔ اس واقعے نے نہ صرف آسٹریلیا بلکہ دنیا بھر میں انسانی ہمت، قربانی اور بہادری کی ایک روشن تصویر پیش کی ہے۔